بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المدارس ماڈل اسکول میں خوش آمدید۔ جماعت ہشتم اردو کی کلاس ہے یہ۔ کل ہم نے بیٹا نظم نعت کو ترنم کے ساتھ پڑھا تھا، تحت اللفظ کے ساتھ پڑھا تھا، اس کے تدریسی مقاصد کو پڑھا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو الفاظ معنی اعراب اور جملے بنائے تھے۔ بہت سارے بچوں نے مجھے کام کل کا چیک نہیں کروایا ہے، جی سوٹ پہ نہیں بھیجا ہے، تو آج سارے بچے جو ہے یہ کام کر کے جی سوٹ پہ بھیجیں گے۔ آج کا جو ہم کام کریں گے وہ نظم نعت ہے، تشریح کریں گے ہم شعر نمبر 1، 2 اور 3 کی، ٹھیک ہے۔ آج جو ڈیٹ ہے وہ ہے 16 اپریل 2021۔ پہلا شعر ہے: بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس شعر میں جو شاعر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ کے آنے سے دنیا اور آخرت دونوں کی رونقیں بحال ہو گئیں، دونوں جہانوں کی محفل سج گئی، یعنی اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے رونق میں اضافہ ہو گیا، محفلیں سج گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو وحدانیت کا درس دیا، یعنی شمع توحید جلانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے شعر نمبر 2: ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد لوگوں کو گمراہی سے بچانا ہے، ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لانا ہے۔ ان سب باتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو دلوں کو منور کر دے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو آ کر سنایا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ساری دنیا میں جو ہے وہ کیا ہو گیا کہ وحدانیت کی روشنی پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، وہ رحمت للعالمین ہے، تو اس لیے جو ہے کہا گیا ہے، اس شعر میں بھی شاعر یہی بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے اس نے ہر دل میں اجالا کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی اجالا کر دیا، ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا رب کون ہے، ہم نے کس کی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 3 ہے: مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے۔ شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل انسان گمراہ تھا، وہ اپنا راستہ بھول چکا تھا، کوئی بتوں کی عبادت کرتا تھا تو کوئی ستاروں اور چاند کی عبادت کرتا تھا، انسان ایک اللہ تعالیٰ کو بھول چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ان کو اس مرکز کی دعوت دی جو سب کے لیے ہدایت اور اخروی نجات کا باعث ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے ساری دنیا جو تھی وہ اپنے مرکز کو بھول چکی تھی، ان کو وہ یعنی ایک خدا کی پرستش کو بھول چکی تھی، ہر قوم نے، ہر ملک نے ایک اپنا الگ ہی خدا بنا رکھا تھا، کوئی بتوں کو پوجتا تھا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، کوئی ستاروں کی، کوئی سورج کی، یعنی ہر قسم نے، ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں میں ابھی بھی یہ چیزیں رائج ہیں، انہوں نے ہر چیز کے لیے الگ الگ بت بنا رکھے ہیں۔ تو مسلمان جہاں کہیں بھی دنیا میں بستے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں، لیکن ان کا نظریہ اور عقیدہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی اللہ اور ایک ہی رسول کو مانتے ہیں، اور وہ دنیا کے جہاں کہیں بھی کونے میں رہتے ہوں وہ ایک امت اور ایک قوم ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹا آپ سب نے جو ہے یہ تشریحات جو ہے نیٹ نوٹ بک پہ بھی لکھنی ہے اور ورک شیٹ پہ بھی لکھنی ہے۔ نیٹ نوٹ بک پہ ٹائٹل پیج بنائیں، انڈیکس بنائیں، یہ تینوں اشعار کی تشریح جو ہے وہ آپ نے نیٹ نوٹ بک پہ کرنی ہے، پھر بعد میں ہم جو کل کا کام ہوگا وہ تشریحات کا، وہ ہم اس سے آگے نیٹ نوٹ بک پہ کریں گے، ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔